سڑکوں پہ نکلو، کام چھوڑ دو، یا تم ڈاکٹر ہو، مریض مرتے رہیں، تم وکیل ہو، قائل ذلیل ہوتے رہیں، تم کلرک ہو، کام رک جائے، تم ٹیچر ہو، طالب علم تباہ ہو جائے، تم نے احتجاج کرنا اپنے آپ کے لیے. یہ نظریہ یورپ کا ہے، جمہوریت کا ہے. اسلام کا نظریہ جو ترمذی شریف میں رسول نے فرمایا، اپنا حق ادا کرو جو دوسرے کا تیرے ذمے ہے، اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ سے مانگو. یہ حدیث کا لفظ ہے. اپنا حق دو. میں ٹیچر ہوں، میں پڑھاؤں گا، اب میرا حق نہیں مل رہا ہے، اللہ سے مانگو. یعنی ایسی کوشش کرو جو شریعت کے دائرے میں اور اخلاق کے دائرے میں. آج الٹا ہے. ڈاکٹر اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے مریض مر رہا ہے، ایک ایک مریض جو مر رہا ہے اس کی غفلت سے قیامت کی دن جان نہیں چھوٹے گی. اور عمر نے فرمایا ایک قتل ہو جائے اور پورا بغداد اس میں شامل ہو تو سارے کے سارے قصاص کو قتل ہو. ڈاکٹر کو پرواہ نہیں میری غفلت سے کیا ہو رہا ہے. یہ پتہ کوشش کی مر گیا وہ الگ بات ہے، غفلت کر رہا ہے. اس طرح استاد تنخواہ بڑھاؤ. اور حقیقت دیکھا جائے تو احتجاج بنیادی چیزوں پر نہیں ہے، اضافی چیزوں پر. ہم مولوی لوگ ہیں، ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، ہماری ڈیوٹی 24 گھنٹے ہے. کیا مسجد ہے، کیا مدرسہ ہے. ہماری جو سہولیات ہیں اور ہماری جو جتنے بھی محکمے سرکاری ہیں ان میں سب سے کم ہماری. ہم احتجاج نہیں کرتے. کبھی سنا مولوی احتجاج کی تنخواہ مسجدوں کی بڑھاؤ اضافی ہے. ڈاکٹر 1.25 لاکھ لے رہا ہے، کہتے کہ مجھے 2 لاکھ چاہیے. یہ ٹیچر ہے 40-45 ہزار سے نیچے کسی ٹیچر کے لیے سے 1-2 لاکھ تک ہے. تنخواہ بڑھاؤ. یہ زمانے کی پریشانی دراصل اضافی چیزوں کی طلب ہے. بنیادی چیزوں کی بنیادی مل رہی ہے، روٹی ملتی ہے. آپ مناسب روٹی کھائیں، ہفتے بھر کی مناسب روٹی جس میں سبزی، دال، گوشت، ایک ہفتے کا مینیو بنائیں تو آپ کی تنخواہ جو آپ کو اللہ نے رزق ہے اس میں پوری ہوگی. اللہ کا نظام عدل پر قائم ہے. اگر آپ یہ چاہیں للے تللے پھر آپ کو تنگی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام رکھا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ قدر ہم نے پورے پیمانے کے ساتھ رزق تقسیم کیا ہے. اس کے لیے کیا ہے. اور ہم ہیں بہت بڑا طبقہ علماء کرام کا بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، اس میں گزارا کر خوش ہے. دیکھنے میں کپڑے بھی ان کے صاف ستھرے، چہرے مورے بھی صاف ستھرے، عزت بھی ان کی. لیکن آپ تنخواہ دیکھیں، ہمارے جس تنخواہ کا دیکھیں دورہ پڑ جائے. حضرت صاحب اتنی تنخواہ ہے رہنی ہے کیا ہے. اصل یہ ہے اپنا حق اللہ سے مانگو، دوسرے کا حق ادا کرو. اس کی برکت سے پھر آپ کے حق خود ادا ہوں گے نا. اصل مسئلہ یہ ہے ہر ایک کچھ اور ہے، دوسرے کا حق تو دیتا نہیں، اپنا مانگتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے ملاوٹ پر. کہا کہ ایک آدمی ملاوٹ کرتا ہے دودھ میں ملا کے خوش ہوتا ہے میں نے زیادہ پیسے کما لیے. لیکن جب یہ دوائی لینے جاتا ہے تو اس کو 2 نمبر دوائی ملتی ہے، اور دوائی والا آگے جو چیز لے جائے اس کو وہاں 2 نمبر ملتی ہے. وہ کہتے ہیں یار میں نے بہت پیسے کما لے، لیکن یہ نہیں دیکھتا آگے تمہیں بھی ایسی چیز مل رہی ہے. جیسے کہتے ہیں ایک آدمی گاؤں سے آتا تھا مکھن لے کر، 1 کلو چینی لے جاتا، 1 کلو مکھن دیتا. تو ایک دن اس نے وہ جو تولا تو وہ 1.25 کلو نکلا مکھن. تو اس نے اس کو پکڑ لیا جو کم وقت تو میرے دھوکہ کرتا ہے. کہتا میں دھوکہ نہیں، جو چینی تو تول کے دیتا تھا میں اس کے برابر تول کے لاتا ہوں، مجھے نہیں پتا چینی کی. تو کہتا کلو چینی ہے. اللہ حافظ. چلو آپ کو آپ کا جاؤ بھائی اپنی جگہ تم نے گیری ویپار 2 بندوں کی جگہ جاؤ. آپ کا کافی دیر ہو گئی.
بات کیا ہے